زندگی، ہماری جو زندگی ہے نا، یہ ایک پل کی مانند ہے، اور کوئی بھی عقل مند انسان جو ہے، جو ہر چیز کو سمجھتا ہو، وہ کبھی بھی اس پل کے اوپر اپنا گھر نہیں بناتا۔ پل کے اوپر کبھی کسی نے بھی کوئی گھر نہیں بنایا، ہر بندہ وہاں سے گزر جاتا ہے۔ تو ہماری زندگی جو ہے یہ ایک پل کی مانند ہے، اور وہ بے وقوف انسان ہے جو پل کے اوپر اپنا گھر بناتا ہے، کیونکہ وہ تو آنے جانے کا راستہ ہے۔ ایسے ہماری زندگی ہے، ہم آئے ہیں، ہم نے چلے جانا ہے۔ ایسے ہی پل ہماری زندگی ہے، ہم نے چلے جانا ہے، لیکن ہم اتنا بے وقوف ہیں کہ ہم اس پل کے اوپر اپنی جنت سجانے کے پیچھے لگے ہیں۔ ہم بڑے بڑے خواب دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اتنا اچھا گھر بنوانا ہے، اتنا اچھی ہماری بیوی ہوگی، اتنا بچے ہوں گے، میری گاڑی ہوگی، میرا بنگلہ، میری فیکٹری، اور اتنا بڑا بزنس ہوگا میرا، اور میرا ایک نام ہوگا۔ پھر ہم وہ بڑے بڑے خواب جب دیکھتے ہیں، پھر ہم ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ساری زندگی 24 گھنٹے اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اچھے برے کی تمیز کیے بغیر ساری زندگی دن کے 24 گھنٹے ہم اس خواب کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ ہماری حقیقت تو یہ نہیں تھی۔ ہمیں اللہ رب العزت نے بھیجا تھا اس مقصد کے لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ پل ہے، گزر جانا ہے ہر بندے نے، ہم نے بھی گزر جانا ہے، اور ساری زندگی ہم 3 کاموں کے پیچھے بھاگتے ہیں، بس یہ ہماری پوری زندگی ہے۔ پوری زندگی میں نا ہم 3 چیزوں کے پیچھے نا اتنا بھاگتے ہیں کہ ہم اپنے رشتہ دار پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ، بہن بھائی، ہر چیز، یہاں تک کہ اپنے رشتہ دار، ہر چیز پیچھے چھوڑ جاتے ہیں 3 چیزوں کے لیے۔ نمبر 1 کہ میرا نام اچھا ہو، سوسائٹی میں، میرے محلے میں، میرے شہر میں میرا نام اچھا ہو۔ اس کے بعد میرا گھر اچھا ہو۔ تیسرا میرا لباس سب سے زیادہ اچھا ہو۔ یہ 3 چیزیں ہماری زندگی میں جن کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، اور یہ اصل میں ہمارا مقصد ہے ہی نہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اس کے پیچھے ہم ساری زندگی اپنی تباہ کر دیتے ہیں، اور آخر میں کیا ہوتا ہے کہ سارے خواب، سارے جناب ہمارے ذہن میں سوچے ہوئے جتنا بھی خیال ہے، وہ سارے کے سارے مٹی ہو جاتے ہیں، اور ہم قبر میں چلے جاتے ہیں۔ اب یہ 3 چیزیں ہیں، ساری زندگی ہم اس کے پیچھے بھاگے، لیکن مرنے کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے زندگی دی تھی لیکن تو نے اس کی قدر نہیں کی، میں نے تجھے وقت دیا تھا، تو نے اس کو ضائع کیا، اور تو جس چیز کے پیچھے بھاگتا رہا ساری زندگی، تو نے جھوٹ بولا، تو نے حرام کمایا، تو نے گالیاں دی، ہر چیز کو بھول کر، تو مجھے بھی بھول کر ان 3 چیزوں کے پیچھے لگا رہا۔ مرنے کے بعد سب سے پہلے میں تیری یہ 3 چیزیں تبدیل کروں گا۔ جب بندہ مرتا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا نام اچھا ہونا چاہیے، چودھری صاحب ہیں جی، گجر صاحب، بڑے نام ہونے چاہیے، ہمارا کوئی نام ہو، کوئی بندہ بلائے جو سی نا پتہ چلے کہ فلاں بندے کا نام ہے۔ لیکن مرنے کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس کے نام سے سارے جتنا بھی لقب ہے نا، ذات پات ساری ہٹا دو۔ وہ ہے نا، اتھے عملہ دے ہونے نہیں نہ بیڑے، کسی نے تیری ذات پوچھنی، ذات نہیں کسی نے پوچھنی۔ تو وہ حکم ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے نا، اس نے اتنا اپنا بڑا نام کیا ہے، سارے لقب ختم کر دو، جتنا اس کی شہرت سے ساری ختم کر دو، اس کے نام کے آگے سب سے پہلے مرحوم لگا دو۔ لگتا ہے نا مرحوم، مرنے کے بعد فلاں جناب ابو بکر مرحوم، زید مرحوم، مرحوم ہے، پہلی چیز تبدیل ہو گئی۔ پھر دوسری چیز، حرام حلال کی تمیز کے بغیر ہم نے جو بنگلہ کھڑا کیا ہے، جو کوٹھی ہم نے بنائی ہے، جو گھر ہم نے بنایا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ختم کر دو اس کا۔ گھر کے باہر تختیاں لگی ہوتی ہیں کہ جی یہ فلاں چودھری صاحب کا گھر ہے، پتہ نہیں وہ کب تک چلیں گے، کماتے ہم ہیں، لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہماری کمائی ہمارے بچے اڑا رہے ہوتے ہیں، اور قبر میں دھرے ہمیں لگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اب دوسرا کام یہ کرو کہ اس کا گھر تبدیل کر دو۔ اتنا بڑی تو نے جناب کوٹھی بنائی ہے، اتنا بڑا تو نے بنگلہ بنایا، پتہ نہیں اس میں کتنے دن تو نے رہنا ہے نا، تو حرام کما کے جھوٹ بول کے گھر تیار کر گیا، پتہ کوئی نہیں کتنے دن رہنا ہے، جو اصل گھر ہے تیرا اس کے بارے میں تو سوچتا نہیں۔ پھر وہاں پر حکم ہوتا ہے کہ اس کا گھر تبدیل کر دو۔
یہ دنیا کے گھر میں رہتا تھا نا، اس کو اب قبر والا گھر دے دو۔ دوسری چیز وہ آ گئی ہمارے پاس۔ تیسری چیز، ہم اپنے کپڑے اتنا اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ویل ڈریس جسے بولتے ہیں نا، اچھے کپڑے، کاٹن کا سوٹ ہو، اچھا سفید کلر کا مایا لگا ہوا، اس پہ اکڑا ہوا سوٹ ہو ہمارا، ساری زندگی ہم اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ ہر بندے سے بڑھ کر ہمارا کپڑا ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یار اس نے یہ کپڑا پہنا، میں نے بھی اس کے ساتھ کا پہنا ہوا ہے، سب سے علیحدہ ہمارا سوٹ ہونا چاہیے۔ ساری زندگی ہم اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اپنے آپ کو ہر کسی سے علیحدہ اور جدا دکھانے کے لیے ہم ساری زندگی جناب تک و دو کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اس کا یہ سوٹ جو ہے نا اتارو نہیں، پھاڑ دو۔ پھاڑ دیا جاتا ہے نا سوٹ مرنے کے بعد، جب بندہ مر جاتا ہے وہ سوٹ پھاڑ دیا جاتا ہے اور پھر اس کو ایک کفن دے دیا جاتا ہے۔ اور بندے تیری زندگی تو یہی ہے، نہانے کے لیے آئے تھے اور نہا کر چلے گئے، یہ تو تیری زندگی ہے۔ یہ 2-4 دن کی زندگی میں نا ہر بندہ 2-4 دن کا مہمان ہے، کب پتہ نہیں کس کی باری آ جائے۔ لیکن ہم ہر چیز کو بھول کر، اپنے مقصد حیات کو بھول کر جن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو ایک خواب ہے جس کو سجا رہے ہو تم، سجاتے رہو، کوئی نہیں۔ گھر بنوایا تو نے، پھٹی تیرے نام کی لگی ہے، کل چینج ہو جائے گی، کوئی اور بندہ آ جائے گا۔ آج جس زمین کے پیچھے ہم اتنا لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، پیسہ مال و دولت اکٹھا کرتے ہیں، ہمارے بینک بیلنس سب سے زیادہ ہونا چاہیے، ہم یہ سوچتے ہیں۔ اور ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹا تو نے اتنا پیسہ کمانا ہے، تیرے پاس نام ہونا چاہیے، تیرے پاس شہرت ہونی چاہیے، پتہ نہیں تو نے کب تک جینا ہے، موت کی تیاری تو ہے کوئی نہیں۔ بس ہر بندہ جو ہے نا بس لگا ہوا ہے کہ زندگی کو اچھا کرنا ہے، زندگی کو اچھا کرنا ہے۔ یار زندگی تو ہے ہی نہیں، اصل چیز تو ہماری وہ ہے نا جب ہم نے مر کے دوبارہ اٹھنا ہے یا جب ہم نے قبر میں جانا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے اس رات کے بارے میں، اس قبر کی اندھیری رات کے بارے میں جس کی صبح قیامت والے دن ہوگی؟ دنیا میں ہم ڈرتے ہیں لیکن قبر کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں سوچا ہم نے، ہنس رہے ہیں، بس اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ہر چیز کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اب اللہ کے گھر نہیں آتے، ہم 5 وقت آواز آتی ہے نہیں آتے ہم۔ اور ہماری یہ جو ذلت اور رسوائی شروع ہوئی ہے نا، میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کیونکہ میرا جو موضوع ہے میں نا وہ اس کی طرف آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں۔ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ علماء کرام کی عزت کرنا بھول جائیں گے، ایک عالم دین کو اس کی جیسی عزت ہونی چاہیے اس طرح نہیں دیکھیں گے، ایک حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، اور مسجد کے امام کی عزت کرنا بھول جائیں گے۔ جب یہ زمانہ آئے گا نا تو پھر ان پر ایسی ذلت و رسوائی آئے گی کہ وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، ان کی معیشت تباہ ہو جائے گی، کہ جب وہ علماء کرام کی، ائمہ مساجد کی عزت کرنا بھول جائیں گے۔ اور دیکھیں نا یہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے نا، ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ آج کا مسلمان دیکھیں نا جی، مسلمان کہلوانے سے ڈرتا ہے، ہیں تو ہم مسلمان لیکن ہماری تہذیب ساری ہندوؤں والی ہے، انگریزوں والی ہے۔ ہیں تو ہم مسلمان، کلمہ تو ہم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھا ہے، لیکن ہم کام سارے جو ہے نا انگریزوں والے کرتے ہیں۔ تو یہ وقت آنا تھا۔ اور یہ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث۔ قرآن مجید کے بعد جس کتاب کو سب سے زیادہ مرتبہ اور مقام دیا جاتا ہے پوری دنیا میں وہ ہے بخاری شریف، ٹھیک ہے نا۔ اس کے ایک باب میں ایک حدیث ہے جس کا یہ میں آپ کو مفہوم اور ترجمہ سنانے لگا ہوں کہ ائمہ مساجد کے ساتھ یا علماء کرام کے ساتھ اگر ہم عزت کے ساتھ پیش نہیں نہ آتے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہاں سے 1400 سال پہلے بھی یہ واقعات ہوتے تھے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، نہیں، یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا۔ جس نے اللہ کے راستے میں کام کرنا وہ کرتا رہے گا، جس نے نہیں کرنا وہ ٹوکتا رہے گا۔ وہ ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف میں حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مامو جان فرماتے تھے کہ یہ میرے مامو جان ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماں باپ کو جمع فرمایا کہ اے سعد بن ابی وقاص، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں۔ یہ وہ ہستی ہے، لیکن اتنا بلند مرتبہ اور مقام ملنے کے بعد کافی ساری جنگوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ شامل بھی ہوئے، غزوات لڑے آپ نے،
اتنا مرتبہ اتنا مقام ملنے کے باوجود عشرہ مبشرہ صحابیوں میں سے بھی ہیں آپ، لیکن کیا ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کا دور مبارک ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہر کوفہ میں ایک مسجد میں امامت اور خطابت کی ڈیوٹی لگتی ہے۔ یہ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، حدیث بخاری شریف کی حدیث جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور حوالہ بھی میرے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ بخاری شریف کی حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ڈیوٹی لگی کوفہ کے شہر کے ایک مسجد میں کہ وہاں پر آپ نے امامت بھی کرانی ہے اور خطبہ بھی دینا ہے، وہاں پر آپ امامت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ پھر ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے ایک خط لکھا، ٹھیک ہے نا جی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام، کہ ہمارے مسجد کے جو امام صاحب ہیں نا، جو خطیب ہے، ان کی نماز درست نہیں ہے، ان کا خطبہ اچھا نہیں ہے، اور ہمیں ڈر ہے اگر یہ ہمارے امام رہ گئے تو یہاں پر فتنہ اور فساد کھڑا ہو سکتا ہے، لہٰذا ان کو یہاں سے چھٹی کروائی جائے، ان کو یہاں سے دست برزار کروایا جائے، یہاں سے مبذول کروایا جائے ان کو، یہ ہمارے امام نہیں بن سکتے۔ تو اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا کہ جناب کسی نے بات کر دی تو جناب ٹھک کر کے امام کو باہر مارو، کسی نے پوچھنا تو ہے ہی کوئی نہیں، امام صاحب کو تو کسی نے پوچھنا نہیں نا ہے، وہ یہ دور نہیں تھا۔ اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس جب رکا پہنچا تو آپ نے تحقیق کے لیے 2 صحابہ کرام کو بھیجا کہ جا کے پتہ کرو یہ جو رکا میرے پاس پہنچا ہے، جو خط آیا ہے، واقعی یہ ایسے ہے، یہ کسی نے اپنی اندر کی جناب وہ گرمی نکالی ہے، غصے جیسے ہم جناب انا بنا لیتے ہیں، انا بنا لے کے جناب بس میں نے یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے، چاہے نفع یا نقصان ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ تو پھر تحقیق کے لیے 2 صحابہ کرام کو بھیجا گیا جو مدینہ منورہ سے چلے اور ہر مسجد سے پوچھتے آئے کہ سعد بن ابی وقاص جو کوفہ کی مسجد میں امام ہے، ان کے بارے میں کوئی مسئلہ آپ کو، کوئی شکایت؟ کسی نے کوئی جناب شکایت نہیں کی، اور بڑے حیران ہوئے۔ اور جب کوفہ کی اس مسجد میں پہنچے جہاں پر حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ امامت کرواتے تھے، وہاں پر پہنچے، سب سے پوچھا کہ بھئی آپ کو یہ ان سے اپنے امام صاحب سے کوئی اعتراض، کوئی گلہ، کوئی شکوہ؟ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی ہمیں اعتراض ہے، ان کی نماز درست نہیں ہے، یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے، اور یہ عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے، ہمیں جنگ کا درس نہیں دیتے، بس یہ ان کا خطبہ ہمیں سمجھ نہیں آتا جی، ان کی نماز درست نہیں ہے۔ اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو صحابی رسول اپنی نماز خود حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے سیکھ کر آئے ہوں، بذات خود سیکھ کر آئے گئے، جب ان پر اعتراض کرنے سے لوگ باز نہیں آئے تو پھر ہم کیا چیز ہے؟ اعتراض تو ہم پر بھی ہوں گے۔ پھر ان پر اعتراض ہوا، پھر ان کی بات مانی گئی، اور انہوں نے نا پروپیگنڈا شروع کر دیا، اس نے نا اپنی ایک ٹیم بنائی، اس نے بڑے کام کیے، اور آخر کار کیا ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس مسجد سے چھٹی کروا دی اس بندے نے، جیسے آج ہمارے بڑے بڑے شہروں میں جیسے ہوتا ہے، میں بھی یہ کافی چیزیں بھگت کے آیا ہوں، تو ہمارے جیسے ہمارا ہوتا ہے ویسے ہوا کہ جناب وہ امام صاحب کی چھٹی ہو گئی۔ پھر وہ امام صاحب جو تھے نا وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی کہ باری تعالیٰ اگر جس بندے نے میری شکایت کی ہے، اگر اس کی شکایت ہے حق، اگر یہ صحیح بول رہا ہے تو اے باری تعالیٰ مجھے ہدایت عطا فرما، اگر یہ اپنی بات میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہے تو اے باری تعالیٰ اس کو لمبی عمر دے اور اس کو فقر دے اور اس کو ذلیل و رسوا فرما۔ یہ آپ کی دعا کے الفاظ تھے۔ اور پھر یہ صحابہ کرام بیان کرتے، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے اس حدیث کے ماتحت کہ وہ جس نے اعتراض کیے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص پہ، اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، بوڑھا ہو گیا، اور اس کی جو پلکیں تھی نا وہ جھک گئی تھی، وہ اٹھا کے دیکھتا تھا، ایسے نظر نہیں ایسے دیکھ سکتا، کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا، پلکیں جھک گئی، اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، اور وہ چوراہے پہ راستے پہ کھڑے ہو کر مانگنا شروع ہو گیا، جیسے دعا تھی کہ یہ منگتا بن جائے، یہ مانگنے والا بن جائے، یہ فقیر بن جائے، تو وہ مانگنا شروع ہو گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو اس صحابی رسول کی بد دعا تھی جو اس کو لگی تھی، اس میں یہ تھا کہ وہ جب راستے میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتا تھا نا، وہاں پر جب کوئی عورت گزرتی تھی تو اس کو چھیڑتا تھا، پھر جتنا بھی بندے تھے وہ کہتے تھے یا تجھے شرم نہیں آتی، سفید داڑھی ہو گئی ہے تیری، پلکیں تیری جھک گئی ہیں، کمر تیری جھک گئی ہے، لیکن ابھی بھی تو اپنی حرکتوں سے اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتا۔ تو وہ جو بندہ تھا وہ کہنے لگا میں کیا کروں، میرا بس نہیں چلتا، میں نے ایک غلطی کی تھی،
میں نے ایک امام مسجد کو نکلوایا تھا، ان کی بد دعا مجھے کھا گئی ہے۔ ان کی بد دعا ایسی لگی کہ آج تک نہ مجھے موت آتی ہے نہ ہی مجھے زندگی میں سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں اس حدیث کے ماتحت یہ بات کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، چاہے ہم کسی بستی میں بیٹھے ہیں، چاہے ہم کسی شہر میں بیٹھے ہیں، بیٹھے تو ہم اللہ کے گھر میں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آج کے ہمارے اس دور میں یہ جو ذلت اور رسوائی کا سبب ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہم امام مسجد کی عزت کرنا بھول گئے۔ اور امام مسجد کے اوپر ہر بندہ آ کے اعتراض کر سکتا ہے، اس کو کہہ سکتا ہے کہ جی جناب آپ نے یہ کام نہیں کیا، آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ اور میں یہ حقیقت بتاتا ہوں اور درد دل سے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم تو ایک شہر شاہ جمال میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ہم تو شہر شاہ جمال میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر تو الحمدللہ ابھی سکون ہے۔ میں آپ کو لاہور شہر کی بات بتاؤں کہ ایک علامہ صاحب کو میں خود ملنے گیا ہوں، جب میں کسی کتاب کی بات نہیں کر رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ میں ایک علامہ صاحب کو ملنے گیا، دوست سے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، دورہ حدیث کیا ہمارے ساتھ جامعہ میں، تو ہم ان کو ملنے گئے تو ماشاءاللہ مسجد بڑی خوبصورت تھی، ٹائل پتھر، اور یہاں تک کہ لیٹرینوں میں بھی ٹائل لگی ہوئی تھی، اتنا خوبصورت مسجد کو بنایا ہوا تھا۔ پھر وہ علامہ صاحب مجھے لے گئے، چلو یار ہمارے گھر چلو، کھانا پینا جیسے دعوت وغیرہ ہوتی ہے، تو ہم ان کے گھر گئے۔ میں یار حقیقت بتا رہا ہوں کہ میں نے جب ان کا گھر دیکھا نا تو میں خون کے آنسو رونے لگ گیا، یار یہ علماء کرام کی عزت رہ گئی ہے۔ یقین مانے میرے بھائیو، یقین مانے، مرکزی مسجد تھی اور لاہور شہر کا بہت بڑا وہ شہر تھا، بہت بڑا، اور بڑے امیر ترین لوگ وہاں پر رہتے تھے، 12 دروازوں میں سے ایک دروازے میں وہ مسجد تھی، اور امام مسجد کے جو رہائش انہوں نے بنا کر دی ہوئی تھی، اس میں صرف اور صرف 2 چارپائیاں آتی تھیں بس۔ ان کی فیملی بھی رہ رہی ہے، کھانا پینا بھی ادھر ہے، پاکی اور ہر چیز، مطلب کہ میں وہ بات یہاں پر کر نہیں سکتا، ہر چیز ادھر تھی، لیکن وہ امام صاحب تھے، ان کی جرت کو سلام ہے اور ان کی بہادری کو سلام ہے کہ وہ ٹکے ہوئے تھے وہاں پر، کام کر رہے ہیں۔ اور میں بڑے درد دل سے یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری مساجد میں نا بلا وجہ پنکھے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، ہماری مسجد میں بلا وجہ ٹوٹیاں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں، ہماری مسجد میں بلا وجہ صفیں بھی تبدیل ہو جاتی ہے، سپیکر ہم اچھے لگوا لیتے جس کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن نہیں تبدیل ہوتی تو امام مسجد کی تنخواہ نہیں تبدیل ہوتی، حقیقت بات ہے، اس کو ہمیں سوچنا چاہیے۔ ایسے ہے نا، پنکھا خراب نہیں ہے، نہیں جناب، یہ نا ایک پنکھا جو ہے نا اس کا ڈیزائن اور ہے، اس کا اور ہے۔ میں خود ایک مسجد میں رہا ہوں نا، وہاں پر ایسے ہی تھا کہ جی علامہ صاحب آگے جو ہے نا 20 پنکھوں کا ڈیزائن اور ہے، پیچھے والے 10 پنکھوں کا ڈیزائن اور ہے، لہٰذا ہم پیچھے والے 10 پنکھے چینج کروا رہے ہیں، آگے والا ڈیزائن ہم ایک جیسا ڈیزائن رکھ رہے ہیں۔ ہر چیز بلا وجہ تبدیل ہو جائے گی، نہیں تبدیل ہوگی تو امام مسجد کی تنخواہ نہیں تبدیل ہوگی۔ ہم امام مسجد کو چابیاں دیں گے کہ جی علامہ صاحب یہ چابیاں ہیں جی، اب یہ مسجد آپ کے حوالے ہے، آپ نے اس کو سنبھالنا ہے، آپ نے اس کی صفائی کرنی ہے، آپ نے اذان پڑھنی ہے، آپ نے نماز کرانی ہے، آپ نے خطبے دینے، ہر چیز آپ نے کرنی ہے۔ وہ امام مسجد ہے، ہاں وہ اپنے آپ کو وقف کر چکا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے نماز پڑھنی ہے، پڑھانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا گھر ہے، صفائی کر رہے ہیں، ثواب ہے، اللہ کے گھر کی صفائی کرنا بھی باعث عبادت ہے اور ثواب ہے۔ اور یہ نوجوان اپنی عادت بنائیں کہ ہر ہفتے میں ایک دن ایسا نکالیں کہ جس دن وہ مسجد کے آ کر صفائی کرے، اور اس کا اجر اور اس کا ثواب اور اس کی قیمت آپ کو قیامت والے دن پتہ چلے گی۔ وہ امام مسجد ہے، خیر وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی فابیا، ہر چیز ہمیں قبول ہے، ہم اذان بھی دیں گے، ہم نماز بھی پڑھائیں گے، ہم جمعہ بھی پڑھائیں گے، ہر چیز کریں گے جی۔ پھر تنخواہ، بھئی پیٹ تو لگا ہوا ہے نا جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو امام مسجد ہے نا جی وہ ایک فرشتہ ہے، وہ ایک خلائی مخلوق ہے، جیسے اس کے ساتھ پیٹ ہی نہیں ہے، پیٹ ہمیں لگا ہوا ہے، ہم نے کھانا پینا، اس نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ تو وہ جب ساری باتیں کر لیتے ہیں نا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب تنخواہ کیا دیں گے، معاوضہ کیا دیں گے، تو وہ بندے کہتے ہیں جی قاری صاحب آپ ایسا کریں کہ جی ہم نا ابھی ادھر ٹیم بنائیں گے، کمیٹی بنائیں گے، ان میں فنڈ اکٹھا کریں گے، تو ہماری جو پتہ ہے ہمیں جس چیز کا کہ ہم آپ کو نا 3 سے 4 یہ 8 سے 10,000 15,000 ہم اس طرح آپ کو تنخواہ دیں گے۔ بس پورا مہینہ جو بندہ آپ کی خدمت کر رہا ہے، مسجد میں 5 وقت آ رہا ہے، ڈیوٹی دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، یہ جہاں بھی جائے نا اس چیز کا خیال رکھیں، آپ جہاں مرضی جائیں، وہ 5 وقت مسجد میں آ کے ڈیوٹی دے رہا ہے، لیکن ہمارا اس کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ اب یہ جو 15,000 ہے، 15,000 کو آپ اگر ایک دن پہ تقسیم کرو نا تو میرے خیال سے کوئی زیادہ سے زیادہ 300 سے 400 بنتا ہے، زیادہ سے زیادہ، کیونکہ مجھے میتھ آتی نہیں ہے، نہیں تو میں خود کر لیتا، یا آپ خود کیلکولیٹ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم ایک دن کی امام مسجد کو کیا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔
کافی سارے علماء کرام ہیں جو جناب بس جتنا مل گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں یہاں پر، ہم جب امام مسجد پر اعتراض کرتے ہیں نا، ہم جب امام مسجد سے آگے بڑھنے لگ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں امام مسجد کو کچھ نہیں پتہ ہمیں ہر چیز کا، تو یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا آپ سے، اور اس کو آپ سوچئے گا، دل سے سوچئے گا کہ یہ ایسے ہے کہ نہیں ہے، کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر، تو ہم امام صاحب کے پیچھے ہوتے ہیں۔ مسجد میں جب نماز پڑھتے ہیں تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں، اس وقت ہم زندہ ہوتے ہیں۔ اور پھر جب ہم امام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم امام سے آگے جانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے نماز جنازہ تو پڑھا ہی ہوگا، نماز جنازہ پڑھا ہی ہوگا۔ جو امام مسجد سے آگے جاتا ہے وہ مر کے جاتا ہے، زندہ بندہ کبھی امام مسجد سے آگے نہیں جا سکتا، عالم دین سے کبھی آگے نہیں جا سکتا۔ جو بھی بندہ امام مسجد عالم دین سے آگے گیا وہ مر کے گیا۔ اور پھر ہم سوچیں، اگر ہم امام مسجد سے آگے جا رہے ہیں، اگر ہم عالم دین سے آگے جا رہے ہیں، تو کہیں ہم مر تو نہیں گیا، ہمارا ضمیر مردہ تو نہیں ہو گیا؟ سوچیں اس چیز کو۔ جب ایک بندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، بندگی ہے نا، جب ایک بندگی میں ہم امام مسجد سے آگے نہیں جا سکتے، عبادت تو رب کی ہے نا، لیکن ہم امام مسجد سے آگے نہیں جا سکتے، جب ہم بندگی میں امام مسجد سے آگے نہیں جا سکتے تو ہم زندگی میں امام مسجد سے آگے کیسے جا سکتے ہیں؟ سوچنا چاہیے نا ہمیں یہ بات۔ امام مسجد کا کیا قصور ہے؟ ہم جو ان کے ساتھ یہ معاملات یہ رویے رکھتے ہیں، اس کا یہی قصور ہے نا کہ جناب ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے کو اس قابل کر کے کہ وہ ہمارے لیے ایصال ثواب کرے۔ ہم اپنے امام صاحب کے ساتھ جناب محبت اس لیے رکھتے ہیں یہ جیسے ہم رکھتے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں جیسے ہم محبت رکھتے ہیں جی، یہ محبت ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب نے ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکھایا، اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی، اللہ کے در پر بلایا، ہمارے بچوں کو قرآن مجید حفظ کروایا، اور حفظ قرآن کرنے والے جو بچے ہوتے ہیں اس کے ماں باپ کی شان بڑی کمال ہے، جو قیامت والے دن پتہ چلے گی۔ یہ غلطیاں امام مسجد کی، اور تو کوئی نہیں ہے نا، اور تو کچھ نہیں کر رہا۔ ہم نے امام مسجد کے ذمہ نا 3 کام لگایا ہے۔ آخری بات میں کرنے لگا ہوں، 3 کام ہم نے امام مسجد کے ذمہ لگائے ہیں، اور آپ مجھے حقیقت کے ساتھ بتائیں کہ کیا ان کاموں میں کبھی کوتاہی ہوئی ہے؟ ہم نے امام مسجد کو محدود رکھا ہے کہ جی آپ نے نماز پڑھانی ہے، امام مسجد نماز پڑھا رہا ہے نا، کوتاہی تو نہیں کر رہا، کبھی اس نے دھرنا نہیں دیا، کبھی اس نے احتجاج نہیں کیا، کبھی اس نے روڈ بلاک نہیں کیا کہ میری تنخواہ بڑھاؤ۔ ہم نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تو نے مسجد میں نماز پڑھانی ہے، وہ پڑھا رہا ہے، کبھی لیٹ تو نہیں ہوا، 5 وقت کی نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھا رہا ہے، بجلی ہے نہیں ہے، سردی گرمی ہے، بارش ہو رہی ہے، اس کے بچے جس طرح مرضی ہیں وہ آ رہا ہے، اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، آپ نے نماز جنازہ ہمارا پڑھانا ہے، امام مسجد پڑھا رہا ہے نا، وہ کبھی اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں جناب میں جی دھرنے میں بیٹھا ہوں جی، میں احتجاج کر رہا ہوں، میری تنخواہ نہیں بڑھ رہی لہٰذا آپ ہی کرو، وہ نماز جنازہ بھی پڑھا رہا ہے۔ تیسرا، نکاح بھی، وہ بھی امام مسجد ٹائم پہ آ کے پڑھاتا ہے۔ ہر چیز جو ہم نے امام مسجد کے ذمہ لگائی تھی 3 کام، وہ پورے بخوبی انجام دے رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ تو اپنی جناب ڈیوٹی دے رہا ہے پورے طریقے سے، ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ جتنا بھی کاروباری حضرات بیٹھے ہوئے یہاں پر، آپ جتنا بھی بیٹھے ہوئے، میں ایک سے نہیں، میں سب سے مخاطب ہوں، جتنا بھی آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مہینے میں اللہ رب العزت ہمیں 20,000 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری معیشت جیسے پہلے تھی ویسے بحال فرما دے، ہم سرخرو ہو جائیں، ٹھیک ہے نا جی، ہمارے مالی حالات جو ہے نا بڑے اچھے ہو جائے۔ اگر ہم ایک مہینہ میں 20,000 30,000 کماتے ہیں نا جی، تو ایک اپنے دل میں نیت کریں، ایک بندہ جب یہ نیت کرے گا نا، 1 اٹھے گا، 2 اٹھیں گے، 10 20 100، آپ کا تو کچھ نہیں جانا۔ آپ نے جب مہینے میں 50 یا 100 یا 200 500 1000 جیسا آپ کر لیں کہ ہم نے ہر مہینے دینا ہے، جب ہم یہ چیز اپنے دل میں رکھ لیں گے نا تو ہمارا تو کچھ نہیں جانے والا۔ 20,000 ہم کما رہے ہیں، اگر ہم 100 روپے بھی نکال لیتے ہیں نا تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن 100 کر کے اگر 100 بندہ بھی نکالتے نا تو وہ 10,000 بنتا ہے، ایسے نا جی، 10,000 یا اس سے زیادہ بن جائے گا، تو ہمارا تو کچھ نہیں جانا، لیکن امام مسجد کا گزر بسر اچھا چل رہے گا۔ وہ ہمارے سامنے بولتا نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو مٹا چکا ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے، اگر امام مسجد ہمارے سامنے کھڑا ہے نا تو اس کی شلوار کی طرف آپ نظر نہ کیا کریں کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے یا نیچے ہے۔ وہ نماز پڑھا رہا ہو نا تو اس کے ہاتھ نہ دیکھا کریں کہ جناب اس کے ہاتھ ٹیڑھے میڑے ہیں، آپ یہ نہ دیکھا کریں کہ جناب وہ نماز کیسے پڑھا رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جو بندہ ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے اس کے حالات کیسے ہیں۔
باقی تو ہر چیز ہم پوچھیں کہ جناب قاری صاحب مسجد کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، یہ بھی پوچھ لیا کرو کہ قاری صاحب آپ کے معاملات کیسے چل رہے ہیں۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں، جسمانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی ہم حاضر ہیں۔ جب ہم علماء کرام کی عزت کرنا شروع کر دیں گے، جب ہم امام مسجد کی عزت کریں گے، ان کا احترام کریں گے اور ان کا خیال رکھیں گے، دیکھنا ہم سرخ رو بھی ہوں گے اور ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ اچھے راستے پر بھی چلنا شروع ہو جائے گا۔ یہاں سے ملنا ہے جو کچھ ملنا ہے، مصلی امامت سے ملنا ہے، اور کہیں سے کچھ نہیں ملنا میرے بھائیوں۔ اس چیز کا خیال رکھا کریں، امام مسجد کا ادب و احترام کیا کریں، اس کے ہر چیز کا خیال رکھیں۔ میں دعا کو جتنا بھی ائمہ مساجد ہیں، اللہ رب العزت ان کو اسی طرح باقاعدگی کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا بھی ہمارے جیسے بندے ہیں ہم سب کو علماء کرام کے ساتھ ائمہ مساجد کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔